अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। आज 2 जनवरी साल 2026 बरोज जुमातुल मुबारक। पाकिस्तान के नामवर एंकर्स, सहाफी और फौजियों को, साबका फौजियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। आज एटीसी इस्लामाबाद से एक बड़ा फैसला आया है 9 मई का, जिसमें मोईद पीरजादा, साबर शाकर समेत वजाह सईद खान, हैदर मेहदी, आदर राजा और कुछ दीगर भी बड़े नाम हैं जिनको 35-35 साल कैद की सजा सुनाई गई है। 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जुर्माने किए गए हैं। इस हवाले से इस वीडियो के अंदर बात करनी है। और फिर जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अली शाह और जस्टिस रिटायर्ड अतहर मिनल्ला, उनके हवाले से क्या प्रापेगंडा किया जा रहा है, क्या उनकी लॉटरी निकली है जो जिस तरह से पेश किया जा रहा है, सुहेल अफरीदी क्या कर रहे हैं और शफी जान के खिलाफ क्या कार्रवाई शुरू की गई है, इन तमाम तर चीजों के हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने तफसील से बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, फीडबैक जरूर दिया करें। आपकी राय बड़ी जरूरी होती है, जाहिर है उससे हौसला मिलता है और गलतियों से सीखते भी हैं, जाहिर है। अच्छा, सबसे पहले वक्त जाया किए बगैर मैं जरा इन खबरों की तफसील आपके सामने रखूं। 9 मई को रियासती अदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी, यानी एक तो दहशतगर्दी होती है ना, कोई आए टेररिस्ट, वो बारूद उसने अपने साथ बांधा हो तो वो धमाका कर दे या वो फायरिंग कर दे, या जो बेशुमार इकसाम है ना दहशतगर्दी की। एक तो एक नई टर्म है डिजिटल दहशतगर्दी, के सोशल मीडिया पर बैठ के लोगों को इश्तियार दिलाना, तबाही की तरफ लेके जाना, उसको कहते हैं डिजिटल दहशतगर्दी, नई टर्म। अच्छा, अदालत की जानिब से ये अदालत में ट्रायल हुआ। ट्रायल क्या होना था, यानी साबर शाकर मुल्क में नहीं है, तो जिन जिन को सजा वो तो मुल्क में है ही नहीं। इसका मतलब उन्होंने अपने वकील भी पेश नहीं किए होंगे, खुद भी पेश नहीं किए। वन साइडेड जो कार्रवाई एक रवाज है। अदालत ने जनाब आदल राजा, वो जो एक साबका फौज के क्या है, मेजर है गालबन, या उनका वो कोर्ट मार्शल भी होगा, तब उनको मेजर भी नहीं कहा जा सकता। वो पहले अपने 50 थे और पता नहीं क्या था, और अब वो अपने अदारे के खिलाफ है। तो आदर राजा, हैदर मेहदी साहब, वजाहत सईद खान, बहुत बड़ा नाम, बहुत ही काबिल सहाफी, वजाहत सईद खान। और अफसोस होता है कि ऐसे सहाफी जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे, स्टेट के बयानिए को प्रमोट करते थे, बड़ा नाम थे, यानी उनको गद्दार बना दिया गया, उनको बागी बना दिया गया ना। देखिए, अपने लोग अगर गिला शिकवा करें, अपने लोग उनके गिले शिकवे दूर करते हैं, उनको गद्दार नहीं बनाते। ऐसे लोग एसेट होते हैं स्टेट के। ऐसे लोग, देखिए, बड़ा टाइम लगता है अच्छे सहावी प्रोड्यूस करने में, अच्छे प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस करने में। अच्छा जी, वजाह सईद खान को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। एक बात काफी थी, बहरहाल 2-2 बार। साबर शाकर, मोईद पीरजादा को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अदालत ने मुलजमान को दीगर दफात में भी मजबूरी तौर पर, यानी एक तो एटीसी की है, 780 है, 35 साल कैद की सजा, यानी 35 साल सजाएं हुई हैं। अदालत ने मुलजमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। अदालत ने आज ही ट्रायल मुकम्मल किया था, आज ही बताया गया फैसला महफूज किया था। एटीसी अदालत के जज ताहिर अब्बास सपरा, क्या बात है जी, सपरा साहब की 21 तोपों की स्पेशल सलामी सपरा साहब को देनी चाहिए, अफजल मजोका साहब को देनी चाहिए। क्या क्या डिलीवर कर रही है जी इस्लामाबाद की जुडिशरी। सल्यूट है जी, सल्यूट है। एक इस्लामाबाद की पुलिस को सल्यूट, दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद की जुडिशरी को, वकला को भी, इस्लामाबाद के वकला, उनको भी सलाम पेश करना चाहिए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। थाना अपारा के मुकदमे में साबर शाकर, मोईद पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन, ये कालबन कर्नल है, कर्नल रिटायर्ड हैं, या सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। थाना रमना के मुकदमे में शहीन सहबाई, बुजुर्ग हैं, अमेरिका में होते हैं, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सजा सुनाई गई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुलजमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से राजा नवीद हुसैन कियानी अदालत में पेश हुए। अदालत में मुलजमान की जानिब से गुलफाम अशरफ घुराया एडवोकेट अदालत में पेश हुए। गुलफाम घुराया एडवोकेट की
کو عدالت کی جانب سے ملزمان کا وکیل مقرر کیا گیا تھا، یعنی وہ اسٹیٹ پراسیکیوٹر ہے جو سرکاری وکیل کی غالباً یہی ہوگا، کیونکہ وہ انہوں نے اپنا نہیں پیش کیا ہوتا تو عدالت نے کہہ دیا ہوگا کہ آپ ان کی نمائندگی کریں، تو اس طرح کے کیا نمائندگی ہوگی۔ اچھا، اے ٹی سی کے قوانین کے مطابق ملزمان کی عدم موجودگی میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں نیا یہ قانون ہے یا پرانا جو بھی ہے، کہتے ہیں کہ ملزمان نہ بھی ہوں تو پھر بھی ان کا ٹرائل جناب کیا جا سکتا ہے۔ چلیں جی، اچھا ہو گیا، سزائیں ہوگی، پہلے ہی ملک سے باہر ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اپنے ملک کے صحافیوں کو غدار ڈکلیئر کریں، اور اس سے بڑی پھر کیا بات ہو سکتی ہے۔ ایک اور خبر سن لیں۔ N18 ہری پور ضمنی انتخابات سے متعلق مشیر اطلاعات کے پی شفیع جان کے الزامات، الیکشن کمیشن کا یوٹیوب چینل پر شفیع جان کے الزامات کا نوٹس، الیکشن کمیشن کی جانب سے مشیر اطلاعات کے پی کو نوٹس جاری، الیکشن کمیشن نے 7 روز میں شفیع جان سے تحریر جواب طلب کر۔ لو جی، دھاندلی ہوئی، وہ جو عمر ایوب صاحب کی علیہ والا وہ الیکشن تھا، ٹھیک ہے، سہیل افریدی کے خلاف بھی ایکشن، اب شفیع جان کے خلاف بھی ایکشن، دھاندلی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں۔ کیا کہنے، یہاں پہ ہمیں بیٹھ قصیدے پڑھنے چاہیے، یہی بچا ہے۔ کیمرہ آن کر، آپ لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، یہاں پہ بیٹھ جائیں، الیکشن کمیشن کے بندہ بیٹھ کر قصیدے پڑھے، واہ اسکندر سلطان راجہ صاحب، پوری قوم کو، وہ پرانے زمانے میں ہمارے مراسی ہوا کرتے اچھے لوگ ہیں، اچھا کوئی تضحیق نہیں ہو رہے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ ذرا ہوتا تھا نا کہ وہ فلانا چودھری اور فلانا چودھری اور فلانا چودھری، تو ہم پوری قوم کو خصوصاً صحافیوں کو مراسی بن جانا چاہیے اور بس کہنا چاہیے واہ 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 واہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، زندہ باد شہباز شریف، زندہ باد مریم نواز، زندہ باد۔ کیا کہنے میاں نواز شریف صاحب کے، کیا کہنے جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب کے، کیا کہنے یا افریدی کو، ہوئے اور پھر سرفراز ڈوگر صاحب کا، تو دربار سلامت رہے۔ پھر یہی ہو سکتا ہے، اگر اسی طرح کی صحافت اس ملک میں چاہتے ہیں تو پھر یہی ہو سکتا ہے نا جی، بیٹھ جائے ادھر آ کے، اور کیا کریں، اور کیا کام ہے جی۔ بہرحال جسٹس منصور جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی ہے، اور آج اس میں بڑی تیزی آئی، اگرچہ ہماری ملاقات آپ کو رپورٹ کیا تھا چند دن پہلے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور بڑے وہ بالکل سادہ سے، کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی ڈرائیور نہیں، اکیلے گھوم رہے تھے اسلام آباد کی مارکیٹ کے اندر، اور ان سے بڑی تفصیلی اچھی ملاقات ہوئی تھی، ذکر کیا تھا آپ سے۔ اچھا، اب کیا کیا جا رہا ہے ذرا سن لیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد مستعفی ہونے پر بالترتیب یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کو 16 کروڑ 10 لاکھ یہ ملیں گے، ان کو ملے جسٹس منصور کو، اور 15 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد کمیوٹیڈ پینشن حاصل کر لی، یہ ملے ہیں جی 16 کروڑ ایک جج کو اور 15 کروڑ جسٹس اطہر من اللہ کو۔ ذرائع کے مطابق دونوں ریٹائرڈ ججز کو ماہانہ پینشن کے طور پر بالترتیب 11 لاکھ روپے اور 12 لاکھ روپے سے زائد رقم ملے گی، یعنی 16 سال نوکری کی جو ہے وہ انہوں نے جسٹس منصور نے، اور میرے خیال سے 11 سال جسٹس اطہر من اللہ نے، تو وہ ان کے بعد وزارت قانون نے ہاؤس رینٹ 3.5 لاکھ روپے، سپیریئر جوڈیشل الاؤنس 11 لاکھ سے زائد کر دیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 16 سال جبکہ جسٹس اطہر نے 11 سال سے زائد ملازمت کی، دونوں 27ویں یعنی ترمیم کی منظوری کے بعد مستعفی ہوئے تھے، تو یہ ان کو بتایا گیا کہ معتبر ذرائع سے ملنے والی معلومات کے مطابق دونوں سابق جج صاحبان کو ماہانہ پینشن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کی مجموعی ماہانہ پینشن 12,20,381 روپے ہے، جس میں پینشن جو 91,000 یہ خصوصی اضافی پینشن 84,000 یعنی، اور 11,35,000 جو ہے وہ پینشن ملے گی جسٹس منصور علی شاہ کو۔ ٹھیک ہے جی، کیا ان دونوں کو ہی ملے گی یا باقیوں کو بھی ملے گی؟ یعنی اگر تو بندہ کہے نا کہ بھائی ان کے خلاف کہ ان کو 16 کروڑ روپیہ مل گیا، 12 لاکھ کی پینشن ملے گی، کیا ان دونوں ججوں کو یا باقیوں ججوں کو بھی ملتی ہے یا ملے گی؟ قاضی فائزہ کو کیا نہیں مل رہی؟ پھر تو بات کی جائے، ٹھیک ہے، پھر تو بات کی جائے کہ یار یہ بہروپیے اتنی لے اڑے، ٹیکس پیئر کے پیسے کی اتنی پینشنیں لے اڑے اور ہر مہینے 12 لاکھ روپیہ لیں گے، تو بھائی ہمارے جیسے لوگ، چلیں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کرتا، آپ میں سے بہت سارے ہو سکتے زیادہ کماتے ہو کم کماتے ہو، بھائی پورے سال میں 12 لاکھ نہیں دیکھتے، ہو سکتا ہے زندگی میں اکٹھے 12 لاکھ نہ دیکھیں، بڑی رقم ہے، یعنی پاکستان کے حساب سے، مجھے نہیں پتا اوورسیز دیکھ رہے ہو سکتا ہے وہ کتنے کماتے ہیں، اللہ اور برکت دے۔ بہرحال اچھا، یہاں پہ ایک اور میرے کیونکہ ایک اور سوال اٹھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہر سپریم کورٹ کا جج، ہر ہائی کورٹ کا جج
ان کو لاکھوں میں پینشن ملے گی جب وہ ریٹائرڈ ہوں گے یا استعفیٰ دیں گے. اور پھر طارق جہانگیری صاحب بھی یہ کر سکتے تھے, کروڑوں کی پینشن اور کروڑوں روپے کا لاکھوں کی پینشن مہینہ لے سکتے, لیکن کمپرومائز کیا. دوسرا سوال, اس کا مطلب یہ سارے ججوں کے لیے یہی طریقہ ہے نا, تو پھر سارے جج قوم کو لوٹ رہے ہیں, انصاف کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی احسان نہیں کر رہے, آپ کو انصاف کرنا چاہیے. ایک غریب بھوکی ننگی قوم, او بھائی لوگ یہاں پہ 35,000 ٹی وی چینلوں کے اندر 35,000 بھی رپورٹر کو سیلری نہیں دی جاتی. 35,000 کیا ہوتا ہے جی؟ اسلام آباد میں 35,000 سے ہفتہ نہیں گزرتا بھائی, باقی مجھے نہیں پتا. تو چچوں کی کیا پینشن یعنی لیول ہوگا جی, اور انصاف ٹکے کا نہیں, کیس ہی نہیں سنتے بھائی. اور پروٹوکول الگ سے بھائی, پینشن پیسے چھوڑ کے منہ کے اندر نہیں پانی آنا چاہیے. گھر شہر گاڑیاں ہوٹر سیکورٹی, تاحیات سیکورٹی, مرنے کے بعد کفن بھی نہیں اپنا, وہ بھی سرکاری کفن. سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایئر مارشل نور خان کی بیٹی پروفیسر ڈاکٹر فائقہ قریشی کار حادثے میں جاں بحق ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پھر جناب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے حوالے سے آخری خبر سن لیں, ویلاگ لمبا ہو گیا. آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ چیئرمین عمران خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل افریدی کا صوبے کے عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے انقلابی اقدام. ضلع باجوڑ کے رہائشیوں کے لیے آن لائن کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے, اور سب کی, یعنی وہ سہیل افریدی صاحب کھلی کچہریاں لگا رہے ہیں اور سب کی آواز سن رہے ہیں, سب سے جو چیزیں ہیں وہ لے رہے ہیں. بہرحال ایک خبر میرے پاس بہت بڑی تھی, یہ میں اگلے ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ رکھ دوں گا, کیونکہ یہ آلریڈی ویلاگ لمبا ہو رہا ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.